أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ملت ابراہیم پر چلایا اور جس نے ہمیں اسوہ ابراہیم اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ اور بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت کا راستہ ملا، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ایک عظیم انسان تھے۔ آپ انسانیت کے تیسرے باپ ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل دنیا میں چل رہی ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب آپ کی ذریت میں، آپ کی نسل میں آئے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہ انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی زندگی میں جو قربانی ہے، ایثار ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور اسے ایک عظیم مثال قرار دے کر وہ سنت کو جاری کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید سے، دعوت توحید سے بھری ہوئی ہے، دعا، عمل، اور یہاں تک کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کریں۔ وہ حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یکسو کا مطلب کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، رشتے ناتے کا کوئی لالچ نہیں، بادشاہت کی کوئی لالچ نہیں، کسی بھی طرح کی، بس اللہ رب العالمین کی رضا جہاں آ جائے تو ساری چیز کو چھوڑ دیتے تھے، اسی لیے وہ حنیف تھے۔ اب ہم لوگوں کا دیکھ لو مسئلہ، کاروبار کرتے ہیں تو اپنے مرضی سے کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں اپنے مرضی سے کرتے ہیں، دوستی دشمنی کرتے ہیں، اللہ رسول نے کیا کہا وہ نہیں دیکھتے، اپنے مرضی سے کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہمارا ایسا نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو بار بار قرآن میں یہ اس لیے کہا کیونکہ عیسائی اور موسوی یہودی دونوں یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں اور ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا تم تو شرک کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا
کہ دعویٰ الگ چیز ہے اور عمل کر کے دکھانا یہ الگ چیز ہے. تو لہذا ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، دعوے دار مسلمان ہیں. دیکھ لو اللہ رب العالمین ہم سے کیا کیا چاہتا ہے، لیکن ہمارا صرف دعویٰ کھوکھلا دعویٰ رہتا ہے. رمضان میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. اللہ قبول کرے. نماز جمعہ کی تو اہمیت ہمارے ادھر ہے، لیکن بقیہ نمازوں میں غفلت ہے. یہی دیکھ لیجئے. تو پھر کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَا نَفْسَهُ، کہ جس نے بھی ملت ابراہیمی سے روگردانی کی اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے چن لیا ہے. ون آف بلینز، اربوں انسانوں میں سے ایک کو ہم نے چنا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ان کا مقام بہت ہے. دنیا میں تو ہم نے چن لیا، یعنی ان کو نبوت دی. نبوت نہیں بلکہ نبی کا پورا گھرانہ دیا، انبیاء کی پوری ذریت اور پوری نسل دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے سبق ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ کے زندگی کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں اور بوجھیں. خاص طور سے وہ لوگ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، شکایت ہے، یا تو بیوی کے تعلق سے یا شوہر کے تعلق سے. بیویوں کو پڑھنا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ کی زندگی کیسے تھی. شوہروں کو پڑھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے سختی سے گزری. دیگر انسانوں کو پڑھنا چاہیے جو بھی ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آئی، اس مصیبت کے لیے کیا میں ہی پیدا ہوا تھا؟ نہیں، دنیا میں ہر ایک کے ساتھ مصیبت آتی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ تم اس مصیبت کو سمجھنے کے لیے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو، انبیاء کو دیکھو، اولیاء کو دیکھو کہ کس طریقے سے ان کے اوپر مصیبتیں آئیں اور انہوں نے اس کے اوپر کیسے چل کر دکھایا، زندگی کتنی آسانی سے گزار لی. آج کل ہمارے نوجوان ذرا سی بات پر ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں، اور ماں باپ بھی ویسی سخت ہیں، ذرا سی بات پر اولاد سے لڑ جاتے ہیں. بیوی ذرا سی بات پر شوہروں سے ناراض ہو جاتی ہے، شوہر بھی ذرا سی بات پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کے اندر صبر نہیں ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، کسی کے اندر برداشت نہیں ہے، کسی کے اندر معاف کر دینے کا ظرف نہیں ہے، کسی کے اندر درگزر کر دینے کا ظرف نہیں ہے. اور وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو معاف فرما دے. اپنے جیسے انسانوں کو تو معاف نہیں کرتا ہے، اور پھر دعائیں کرتا ہے اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے. جاگنے والی راتوں میں خوب دعائیں کرتا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھ کو معاف کر. اللہ معافی کو پسند کرتا ہے تو کیا ہمیں بھی معافی کو پسند کر کے عمل میں نہیں لانا چاہیے؟ ہمارا عمل تو ہے کہ کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور دعائیں کرتے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہے، یعنی زبان کچھ چل رہی ہے، عمل کچھ اور ہے ہمارا. اپنے دوستوں سے باتیں بند ہیں، مسلمان سے باتیں بند ہیں، رشتہ داروں سے باتیں بند ہیں. نہ جانے کتنے رشتہ داروں سے تو ملتے بھی نہیں ہیں، نہ ملنے کا ہم نے کبھی ارادہ کیا ہے. اللہ اکبر. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت ہی عظیم ہے، اور انہوں نے کس طریقے سے حکمت کے ساتھ دعائیں کی ہیں، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ والی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ نے حکم دیا کہ مکہ میں میرا ایک گھر بناؤ. گھر بنانا شروع کیا. اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ بنیاد اٹھاتے جا رہے ہیں، دعائیں فرماتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ اسے تو قبول فرما، تیری عبادت کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری بندگی کے لیے ہم یہ گھر بنا رہے ہیں، لہذا تو اس کو قبول فرما اور تو
قبول کرنے والا ہے۔ انکا انت السمیع العلیم، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ساری چیزیں جانتا ہے۔ دیکھ اخلاص پیور کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیسے کرتے ہیں وہ دکھانا مقصود ہے۔ اللہ نے حکم دیا گھر بناؤ، بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعا کرے اللہ تو قبول فرما۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی کو کچھ دیتے ہیں، ہاں کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے فوٹو کی تصدیق کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے، لیکن اس کے دوسرے بھی بہت سے اینگل ہو سکتے ہیں تصویر لینے کے، بغیر کسی کا چہرہ لائے بھی آپ تصویر لے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی بانٹا فوراً فوٹو سیلفی ڈال دیا فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، بھائی دکھانے کے لیے ڈالا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ڈالا ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، السمیع العلیم، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تمہارے فوٹو کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو، ہاں ہو سکتا ہے کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے قانونی طور پہ، وہ بات الگ ہے، لیکن ہر آدمی اسی بات پر عمل کرے یہ کہاں ہوتا ہے؟ خیر، تو یہ اخلاص دیکھیے، یہ ہے اخلاص۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور نبی ہیں پھر بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ تو مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور پھر آگے کیا دعا کی کہ اے اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ مسلمان مطلب فرما بردار، اے اللہ تیرے فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت کو فرما بردار امت بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اپنے عبادات کے تو ہمیں طریقے سکھا دے، اور وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما لے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، جتنے چہرے ادھر بیٹھے ہیں، جتنی آنکھیں ادھر دیکھ رہی ہیں، جتنے دل یہاں دھڑک رہے ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مبارکباد وہ سارے مسلمان جو توحید کے راستے پر ہیں اور جو ایمان کے راستے پر ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی معلوم ہے؟ 5000 سال پہلے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ آج ہم خیر الامت ہیں، اس دعا کی برکت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس خیر الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ ہمیں قرآن ملا ہے، اس دعا کی برکت یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام ملا ہے، اس دعا کی برکت یہ ہے کہ ہم خیر امت میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے، جتنے دل یہاں ہیں وہ سب سوچیں، آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے، اور اس دعا میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں شامل کیا۔ اور کیا دعا کی؟ ہم لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا صرف اپنے لیے کرتے نہیں، اپنے لیے نہیں، آنے والی نسل کے لیے، نیکسٹ جنریشن کے لیے۔ آپ دعا صرف اتنی نہ کریں کہ اے اللہ تم مجھے معاف فرما، میری اولاد کو معاف فرما، نہیں، اے اللہ تم مجھ کو معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، میری پوری نسل کو دین اسلام پر چلا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ یہ دعا کریں، وائڈ مائنڈ رکھیں، اپنی تھنکنگ کو وائڈ کریں، سوچیں کہاں تک دعا کرنی ہے آپ کو۔ صرف 100-200 سال کی بات نہیں ہے، جب تک قیامت نہ جائے اے اللہ میری نسل میں، میری ذریت میں جو بھی اولاد آئے تیری فرما بردار ہو، تیرا چاہنے والا ہو، تیرے راستے پر چلنے والا ہو، توحید کا راستہ بتانے والا ہو۔ یہ آپ دعا کریں، اس دعا کی ضرورت ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے نہیں،
پوری ملت اسلامیہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سوچتے تھے، تبھی تو انہوں نے دعا یہاں تک کی ہے۔ اور کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے یعنی میری ذریت میں سے ایک ایسا رسول لے آ جو ان کے اوپر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور قرآن کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ اور احادیث کی تعلیم دے، حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی تربیت فرمائے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے کیا دعا کی، اور یہ دعا کیسے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، 5000 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اور آپ ہی کی ذریت میں مکہ میں سے محمد بن عبداللہ نامی شخص اللہ رب العالمین نے اس کو نبوت کے لیے چن لیا، اور صرف نبوت کے لیے نہیں، نبیوں کا امام بنا دیا، معراج کرا دیا جو دوسروں کو نہیں ملا۔ تو آپ دعا جب مانگیں تو شارٹ ٹائم کے لیے نہ مانگیں، لانگ ٹرم کے لیے مانگیں۔ دیکھیے، اور دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارے یار دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، مانگو کیوں؟ نہیں، مانگ لو، اللہ رب العالمین آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ قبول کر سکتا ہے، اور اس دعا کی برکت آپ کو مل کر رہے گی، یا تو دنیا میں ملے گی، یا تو مصیبت کم ہو جائے گی، یا تو آخرت میں بیلنس تو بن گیا ہے۔ لہذا دعا صرف اس لیے نہ مانگو کہ وہ میری زندگی میں قبول ہو اور جب میری آنکھیں کھلی رہیں تبھی میں دیکھ سکوں، نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ دعا جب بھی مانگیں آپ ہمیشہ پوری انسانیت کے مانگیں، اپنی پوری نسل کے لیے مانگیں، پوری ذریت کے لیے مانگیں، اور آنے والی آل و اولاد کے لیے مانگیں، صرف اپنے لیے نہ مانگیں۔ ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہماری نسل میں ایسا عالم پیدا فرما جو توحید کا راستہ بتائے، جو صحابہ کرام کا راستہ بتائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتائے، جو دین اسلام کا بہت بڑا داعی ہو، مبلغ ہو، جس کے ہاتھوں پر اربوں نہیں بلینوں لوگ اسلام قبول کریں۔ آپ یہ دعا کریں، اور اس دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی دعا آج ہماری تقدیر بدل سکتی ہے اور ہمارے آنے والے نسل کے لیے برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو لہذا آپ صرف ان چیزوں کو نہ مانگیں، اے اللہ مجھ کو موٹر دے دے، بنگلہ دے دے، کار دے دے، دکان دے دے، مکان دے دے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے۔ سانسیں جب تک ہیں تب تک آپ کے پاس ہیں، اس کے بعد لینے کے لیے سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جن بھائیوں، جن لڑکوں کے لیے آپ اولادوں کے لیے کما رہے ہیں، وہ اولادیں آپس میں گھپلا کر لیں گی، آپس میں نابرابر تقسیم کریں گی۔ کبھی بڑا اولاد چھوٹے اولاد کو نہیں دیتا، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو نہیں دیتا ہے، یہ مسئلہ ہوتے رہتا ہے۔ تو ایسی دعا ہی کیوں مانگے جو فنا ہونے والی ہے، وہ دعا مانگے جو ہمیشہ باقی رہے گی، جنت تک لے جائے گی، نسل بچا سکتی ہے، اور دنیا و آخرت میں آپ کو عزت دلا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مزید ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ اس شہر کو تو امن و امان والا بنا دے۔ کیا بنا دیں؟ امن و امان والا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پیسفل انوائرمنٹ جہاں پر بھی ہوگا وہیں پر آدمی سکون سے کاروبار کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اور وہاں ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں پر فتنہ ہو، شورش ہو، لڑائیاں ہو، خانگی جنگ چالو ہو، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ملکوں میں جنگ چالو ہے، وہاں کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، پڑھائی لکھائی ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی بنیادی ضرورت ملنا دور ہو گیا ہے، دوائیں نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، سونے کے لیے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، کہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ اس ماحول میں سمجھ سکتے ہیں کہ پیسفل ماحول کا ملنا، امن و امان کا ہونا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی،
क्यों वजनुब्नी बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह घर तो हमने बना दिया है, इसमें तेरी इबादत हो, लेकिन इबादत कब होगी? जब यहाँ पर अमन व अमान होगा, जब यहाँ पर शांति होगी, जब यहाँ पर लोग आराम से रहेंगे, तो तेरी दावत भी होगी, तौहीद को फैलाया जाएगा और इबादत करने वाले इबादत में भी मशगूल होंगे। और इसी तरीके से मज़ीद फरमाया आगे कि रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यति बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह ये घर तो बन गया है, अब इस घर की रखवाली के लिए मैं अपने घर वालों को तेरे पास रखता हूँ, यहीं पर छोड़ता हूँ। मक्का बे आबो गया, न पानी है, न फसल है, न पौधा है, न पेड़ है, न दरख्त है, लेकिन तेरा फजलो करम हो तो सब कुछ हो सकता है। तो दुआ मांगने में आप असबाब को न देखें, आप ये न देखें कि कैसे पूरी होगी, दुआ मांगे, यकीन के साथ मांगे, अल्लाह से आप मांग रहे हैं, अल्लाह ही ने पूरी दुनिया बनाई है और इस दुनिया को बचाने वाला भी खालिक मुदब्बिर अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो जानता है कि बंदे ने जो दुआ मांगी पूरी कैसे की जाएगी। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ये ऐसी जगह है जहाँ न पानी है, न फसल है, न ज़मीन है, न खेत है और न पेड़ है, न पौधा है, तो ऐसी जगह मैं अपने बच्चों को बसाना चाहता हूँ। लेकिन तू ऐसे जगह में क्या दुआ मांगी कि अल्लाह वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, इन्हें फल फ्रूट अता फरमा। अल्लाह अकबर, आला चीज मांगे। जब आप आला सुपर डिसेंट चीज मांगते हैं तो उसमें दूसरी चीजें शामिल हो जाती हैं। आपने दाल चावल नहीं मांगा, सब्जी गोश्त नहीं मांगा, फ्रूट मांगा। जब फ्रूट रहेंगे तो जाहिर सी बात है उसके नीचे जो चीज़ें वो शामिल होती हैं। तो लिहाजा कभी भी आज आप देख सकते हैं दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की नेमत में हो और वो खाने के लायक हो, दीन इस्लाम में जायज़ हो और वो मक्का में ना मिलती हो। ऐसा है हरगिज़ नहीं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की बरकत है। तो लिहाजा जब भी आप दुआ मांगें तो असबाब पर ना ध्यान दें। और फिर फरमाया रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ अल्लाह तो मुझको और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाहु अकबर। आज हम और आप अपने औलाद के लिए क्या दुआ मांगते हैं? ऐ अल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, या अल्लाह उसको बड़ी पोस्ट मिल जाए, ऐ अल्लाह वो कनाडा अमेरिका पढ़ने चला जाए। नहीं, ये तो उधर ही ख़त्म हो जाएगा। डिग्रियां जब तक सांस चल रही है, सांस नहीं जब तक एनर्जी है, क्योंकि वो एक ख़ास वक्त तक है। 50, 60, 70, 80 के बाद वो डिग्रियां पिग्रियां सब ख़त्म हो जाती हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू होती है दीन की, वैल्यू होती है ईमान की, वैल्यू होती नेक आमाल की, अखलाक की, हुस्ने अमल की। और अगर वो बच्चा, आप ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को नेता बना दे, ये नहीं कहा दुनिया दे देने का, नमाज का पाबंद बना दे, क्योंकि नमाज का पाबंद रहेगा तो उसका अज्र आखिरत तक और जन्नत तक मिलेगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। लेकिन अगर दुनिया की दूसरा कोई मनसब लेगा तो दुनिया में सांस खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा जब दुआ मांगे तो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए सोचें, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी आने वाली क़यामत तक जितनी भी नस्लें हैं उनके लिए दुआ मांगे। आय अल्लाह मेरी नस्ल में कोई भी औलाद अता फरमा तो दीन पर हो, नमाज के पाबंद हो, दीन के पाबंद हो, दीन इस्लाम के मुजाहिद हो, दीन इस्लाम के सिपाही हो और तेरे तौहीद को फैलाने वाले हो। ऐसे दुआ मांगे आप। इन दुआओं से आपको बरकत मिले और आखिरत में भी आपको इज्जत मिलेगी। और यही किया और फरमाया रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, ऐ अल्लाह तू मुझको, किसको? मुझे माफ़ फरमा, वली वालिदैया और मेरे माँ बाप को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की थी जब माँ बाप को जो हालत शिर्क में थे मना नहीं किया गया था, लेकिन जब मना कर दिया गया तो आप रुक गए। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 तकरीबन, वमा काना लिल-नबिय्यिन वल मुअ्मिनीना अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन वलौ काना ज़ा उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम,
کہ اگر کسی کی موت کسی بھی نبی یا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی اگر شرک کی حالت میں مرا ہو اور وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کے بعد کہ پتہ چل جائے کہ اس کی سانس شرک پر ختم ہوئی ہے. تو لہذا یہ بہت بڑی چیز ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین ایمان پر زندہ رکھ اور دین اسلام پر زندہ رکھ. اور فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اے اللہ تم مجھ کو معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، اور دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان سب کو قیامت کے دن معاف فرما. مبارک ہیں آپ لوگ، مبارک ہیں وہ مائیں اور بہنیں، مبارک ہیں ہر وہ آدمی جو ایمان لے کر یہاں پر بیٹھا ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کر دی ہے. بس ایمان پر باقی رہیں اور خاتمہ ایمان پر ہو تو یقیناً آپ اس دعا کے مستحق ہیں اور یقیناً اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا. اور اسی طریقے سے مزید آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا نے رب حب لی من الصالحین، اللہ تو مجھ کو اولاد صالحہ عطا فرما. مانگتے رہے بوڑھے ہو گئے، بزرگی کی حالت میں آ گئے، لیکن آپ نے دعا مانگتے رہے. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. سبق یہی ہے کہ آپ اسباب پر نہ دھیان دیں، بس دعا مانگتے رہیں. اللہ رب العالمین کے اوپر ہے وہ کب قبول کرنے والا ہے. ہمارے اندر ایک عادت یہ رہتی ہے کہ دعا مانگتے ہیں تو فوراً یہ احساس کرتے ہیں کہ ابھی مانگا ہوں 1:31 پہ تو 1:32 پہ دعا قبول ہو جانی چاہیے، یا کل رات آنے سے پہلے دعا قبول ہو جانی چاہیے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی 5000 سال کے بعد قبول ہوئی کہ میری ذریت میں ایک رسول عطا فرما. یہ دعا کب قبول ہوئی؟ 5000 سال کے بعد. تو ضروری نہیں ہے جو دعا آج آپ مانگیں وہ آج ہی قبول ہو. وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس حکم کو چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. بس اتنا ہی. آخر میں دعا کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں شامل کرے اور نیک بندوں میں شامل کر لے اور انہی کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین.